عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ داد رس فریاد رس روشن ضمیر، شاہ ثقلین و شرافت دستگیر۔ سلام اے حضرت ثقلین، تم نور شجاعت ہو، بشیری چاند ہو اور مشعل بزم شرافت ہو۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، چارہ ساز درد منداں، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء مع علم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ نورانی و عرفانی محفل یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی محفل ہے کہ جس کا تعلق غم سے ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اس طرح کی محفل بھی سجانی پڑے گی۔ آج اور ہم اور آپ آج یہ محفل اپنے آقا و مولا، ہادی و داتا، سیدی مرشدی آقائی مولائی، جانشین شاہ شرافت، مظہر فیضان غوثیت، قاسم برکات مجددیت، عمدۃ المشائخ، عارف باللہ، حضرت پیر و مرشد الحاج الشاہ محمد ثقلین میاں حضور قادری مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے اس محفل کو سجایا ہے، اور لائق مبارکباد ہیں ہمارے تمام پاکستان کے پیر بھائی اور میرے کرم فرما امین ثقلینی بھائی، شہریار امین ثقلینی، اور ہمارے ہندوستان میں آج کل جو آواز گونج رہی ہے، اہل سلسلہ کے کانوں میں رس گھول رہی ہے، اسی خوبصورت آواز کے مالک بھائی ثاقب ثقلینی صاحب۔ اور ایک نام میں ضرور عرض کروں گا، اگر آج وہ اس محفل میں موجود ہوتے تو قسم خدا کی بہت خوش ہوتے۔ میرے ایک بھائی سمیع الدین ثقلینی عاطف بھائی، جو یہاں نظامت کے فرائض انجام دیتے تھے، یہ ہمارے چند پیر بھائی ایسے ہیں جن سے ہماری شناسائی ہے اور یہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے تمام پیر بھائیوں کو ہندوستان کے پیر بھائی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ دن جلد لائے کہ ہماری اور آپ کی ملاقاتیں ہوں، اور ہم اور آپ ایک بار میں دربار شرافت میں حاضری دیں، میاں حضور کے فیضان سے مستفیض ہوں، مالا مال ہوں۔ بہر کیف یہ بات کہیں اور پہنچ جائے گی، میں اپنی گفتگو کا آغاز ان 4 مصروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، لڑیاں کرتی ہیں جھوم کے حمد معبود، لڑیاں کرتی ہیں جھوم کے حمد معبود،
پھول پڑتے ہیں شہنشاہ رسالت پر درود، پھول پڑتے ہیں شہنشاہ رسالت پر درود، اور یہ الگ بات ہے ہم دیکھ نہ پائیں لیکن، یہ الگ بات ہے ہم دیکھ نہ پائیں لیکن، شاہ ثقلین و شرافت بھی یہاں ہیں موجود، یہ الگ بات ہے ہم دیکھ نہ پائیں لیکن، شاہ ثقلین و شرافت بھی یہاں ہے موجود، اور روشن ضمیری جس کو بھی پروردگار دے، روشن ضمیری جس کو بھی پروردگار دے، ہر چیز میں دکھائی اسے آر پار دے، ہر چیز میں دکھائی اسے آر پار دے، داد رس فریاد رس روشن ضمیر، داد رس فریاد رس روشن ضمیر، شاہ ثقلین و شرافت دستگیر۔ ملت اسلامیہ، آج کی یہ نورانی و عرفانی محفل غلاموں کی طرف سے آقا کے لیے خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے آقا و مولا سیدی مرشدی میاں حضور علیہ الرحمہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دور میں ایسے مرشد، ایسے رہنما کا دامن ہمارے ہاتھ میں آیا، ایسے مرشد کا دامن ہمیں نصیب ہوا کہ جس کے بارے میں ان کی آمد سے قبل اولیاء اللہ نے بشارتیں دیں، ان کے آنے کی اولیاء اللہ نے بشارتیں دیں۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں لیکن ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، ان کی ولایت کے اعلان ہو رہے ہیں، ان کی ولایت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ابھی ہمارے دل و دماغ ابھی جو ہے اپنی حالت پر نہیں ہے، ابھی ہمارے دل اور دماغ ایسے غم میں مبتلا ہے، یہ دن ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ، اللہ کی قسم ہماری دنیا اجڑ گئی ہے، ہم ابھی اس حال میں نہیں ہے کہ کچھ عرض کرے، لیکن قسم خدا کی دل کو صبر نہیں آ رہا ہے اس سچائی کو جانتے ہوئے بھی کہ میاں حضور علیہ الرحمہ اب ہماری اور آپ کی ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میاں حضور کل بھی ہمارے ساتھ تھے، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہوں گے، لیکن میں کچھ عرض معروف کیا کروں، ابھی دل و دماغ قابو پر نہیں، لیکن تھوڑی سی جسارت کروں گا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ ہماری دلوں میں امیدیں تو یہ تھیں، خواہشیں تو یہ تھیں کہ اللہ پاک کوئی ایسا دن لائے کہ ہم اپنے پاکستانی پیر بھائیوں سے میاں حضور کے ساتھ جا کر ملاقات کریں۔ جب میاں حضور کی آمد ہوگی تو وہاں کے جو نظارے ہیں وہ ہم بھی دیکھیں گے۔ کبھی ایسا بھی دن آئے کہ اللہ پاک وہ دن لائے اور میاں حضور علیہ الرحمہ کے ساتھ، اپنے مرشد کریم کے ساتھ ہم عمرے کو جائیں اور وہاں سے پاکستان کے پیر بھائی آئیں گے، ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ رات دن یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد آپ تمام پیر بھائیوں کو بریلی شریف میں آنے کی سعادت حاصل کرے، دربار شرافت کو اور دربار میاں حضور کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے یہ دعا جلد قبول ہو اور ہم سب کو میاں حضور کے فیضان سے سرفراز ہونے کا موقع ملے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ پاک کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسا پیر عطا کیا کہ جس کی آمد سے پہلے ہی اس کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت شاہ مولانا محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے دادا پیر و مرشد حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امامہ شریف عطا کرتے ہیں، اپنی دستار عطا کرتے ہیں، اور عطا کرنے کے بعد فرماتے ہیں مولوی صاحب یہ امامہ شریف آپ کے گھر
پوتا تشریف لانے والا ہے اس کے لیے ہے، آپ کے گھر پوتے کی ولادت ہونے والی ہے، لہٰذا یہ امامہ شریف اس کے لیے ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد حضرت پیر و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حضور کی ولادت ہوئی، اور قبلہ میاں حضور علیہ الرحمہ یعنی قبلہ شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ محلہ گلاب نگر شریف سے، بریلی شریف سے اپنے گھر ککرالہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، اور ککرالہ جب پہنچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر پہ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی قبلہ شاہ محمد ثقلین میاں حضور کی پیدائش ہوئی ہے، اور حضرت قبلہ شاہ محمد ثقلین میاں حضور علیہ الرحمہ کو قبلہ دادا میاں حضور نے قبلہ بشیر میاں حضور کا عطا کردہ وہ امامہ شریف عطا کر کے فرمایا یہ قبلہ بشیر میاں حضور کی طرف سے ہے، سب سے پہلے اس کا کپڑا سلوا کر آپ کو پہنایا جائے۔ تو پتہ یہ چلا قبلہ میاں حضور کو دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے کپڑے پہنائے گئے، جو سب سے پہلا کرتا پہنایا گیا ملت اسلامیہ، وہ کوئی عام کپڑا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قسم وہ ایک ایسے جلیل القدر اولیاء کا، جلیل القدر ولی کا، جو جلیل القدر ولی کی دستار تھی، آپ کا امامہ شریف تھا، جس سے کہ وہ امامہ شریف کا کپڑا کاٹ کر آپ کا کرتا سلایا گیا، کرتا آپ کو پہنایا گیا۔ قبلہ بشیر میاں حضور کے اس عمل نے ہمیں یہ بتا دیا کہ قبلہ بشیر میاں حضور نے آپ کی آمد سے پہلے، میاں حضور کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنا امامہ شریف عطا کر کے اور اپنی دستار عطا کر کے گویا یہ دنیا کو بتا دیا تھا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، اے لوگوں ہم نے اپنے چہیتے کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے منظور نظر کو دنیا میں آنے سے پہلے پہلے ہی اپنی جانشین و خلافت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اور قبلہ بشیر میاں حضور نے امامہ شریف عطا کر دیا، فرمایا مولوی صاحب آپ کے گھر پوتا آنے والا ہے، یہ امانت اس کے لیے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب میاں حضور کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے جو آپ کو کپڑے زیب تن کیے گئے وہ قبلہ بشیر میاں حضور کی امامہ شریف آپ کی دستار کے کپڑے سلوا کر پہنائے گئے۔ تو قبلہ میاں حضور کو شرافت میاں حضور نے وہ جو امامہ شریف عطا کیا، گویا کہ وہ قبلہ شاہ محمد بشیر میاں حضور کی عطا کردہ دستار تھی، اور آپ کو خلافت و جانشینی سے تو اسی وقت نواز دیا گیا تھا۔ لہذا 1947 عیسوی اور 13 مارچ 19 ربیع الثانی 1366 ہجری میں بروز جمعرات کے دن قبلہ میاں حضور کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ معرفت کا چاند ککرالہ شریف میں طلوع ہوا، جس کی چاندنی سے پورا بر صغیر پاک و ہند کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا۔ یہ ولایت کا چاند جب چمکا تو قسم اللہ کی اس نے اپنی چاندنی سے ایک عالم کو منور کیا۔ آئیے حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں اس چاند کی چاندنی سے کون کون سا روشن، کون کون سا گوشہ منور ہوا۔ ملت اسلامیہ ہم حافظ شاہ جمال اللہ سے پوچھتے ہیں ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے سلسلے میں یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں یہ سب ایک ولی ہیں، یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک یکتائے زمانہ کیوں ہیں؟ تو قبلہ حافظ شاہ جمال اللہ بتاتے ہیں، قبلہ حافظ شاہ جمال اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ حافظ شاہ جمال اللہ کے جو پیر و مرشد تھے، آپ کا نام حضرت پیر قطب الدین اشرف حیدر حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت پیر قطب الدین اشرف حیدر حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے محی الدین میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، اور مجھے آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے کہ اے قطب الدین تم ہندوستان سے اپنا بستر سمیٹو، مدینہ منورہ چلے آؤ۔ لہٰذا اے محی الدین میں تمہیں کچھ امانتیں سپرد کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری کچھ امانتیں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ پیر قطب الدین اشرف حیدر حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ سے فرماتے ہیں اے محی الدین ہم نے تمہیں ہندوستان کا والی بنایا، یہاں کی باغ ڈور تمہارے حوالے کی، اور تم سے جو محبت کرے گا
وہ وقت کا ولی کامل ہوگا، اور تمہارے مریدین میں 1.25 لاکھ لوگ کاملین میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارے مریدین میں 1.25 لاکھ لوگ کاملین ہوں گے، اور جو تم سے محبت کرے گا وہ وقت کا ولی کامل ہوگا۔ ملت اسلامیہ آگے کا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ ہر ثقلینی کا دل باغ باغ ہو جائے گا، بلکہ ہر اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت پیر قطب الدین اشرف حیدر حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے محی الدین، تمہاری 7 پشتوں تک اللہ تبارک و تعالی بغیر محنت و مشقت کے قطب پیدا کرے گا، اور جو 7ویں پشت پر آئے گا وہ تمہارے سلسلے کو 4 چاند لگا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگائیے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ حافظ شاہ جمال اللہ، دوسرے نمبر پہ شاہ درگاہی محبوب الہی، تیسرے نمبر پر حضرت احمد علی میاں، اور چوتھے نمبر پر قبلہ شاہ جی محمد شیر میاں، 5ویں نمبر پر قبلہ شاہ مولانا محمد بشیر میاں، 6 نمبر پہ ہمارے دادا پیر و مرشد حضرت شاہ مولانا شرافت علی میاں، اور 7ویں پشت پر جو آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان تمام اللہ والوں کا، سلسلے کے تمام بزرگوں کا منظور نظر ہے۔ وہ ہمارے پیر و مرشد چراغ انجمن قادریہ حضرت پیر و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حضور ہے، جن کی قیادت نے، جن کی سرپرستی نے اس سلسلے کو 4 چاند لگا دیے۔ آج میاں حضور علیہ الرحمہ کے جنازے نے بتا دیا کہ پورے ہندوستان کے اندر، پوری تاریخ ہندوستان کے اندر اتنا بڑا جنازہ کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جو جم غفیر وہاں بریلی میں نظر آ رہا تھا، ملت اسلامیہ قسم اللہ کی، جو اسلامیہ انٹر کالج کا میدان تھا وہ تو صبح فجر کی نماز کے بعد ہی پر ہو گیا تھا، پورا میدان بھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ جو گلی کوچوں کے روڈ تھے، جتنی آستانے شریف سے آنے والی سڑکیں تھی، وہ ساری کی ساری بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آس پاس کی مسجدیں، آس پاس کے روڈ اور آس پاس کے جتنے چوراہے تھے، جتنی چھتیں تھی، وہ ساری کی ساری عوام سے بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قسم اللہ کی، جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا کرتا ہے، اپنی زندگی کو وقف کر دیا کرتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق اس کا اس طرح سے استقبال کرتی نظر آتی ہے کہ جہاں نظر اٹھاؤ وہاں عوام کا سیلاب نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں حضور کی شان یہ ہے کہ میاں حضور نے اپنی پوری زندگی میں آپ نے خلق خدا کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ربط قائم کیا وہ آخر وقت تک جاری رہا۔ تاریخ میں بہت کم ایسے بزرگان دین ملیں گے جن کے بارے میں آیا ہو کہ وہ آخر وقت تک مخلوق سے ملتے رہے اور اسی حالت میں پردہ فرما گئے۔ قبلہ میاں حضور علیہ الرحمہ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ اپنی گدی پہ بیٹھے، گدی شریف پہ لوگوں سے ملاقات کری، لوگوں کی حاجتیں سنتے رہے اور لوگوں کی داد رسی فریاد رسی فرماتے رہے۔ ان قریب عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی سی آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اس کے بعد خود آپ زینے سے اتر کر آئے، گاڑی میں بیٹھے، اور اس کے بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ ہمارے میاں حضور علیہ الرحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ نے فرمایا اے محمد ثقلین جیسے ہو ایسے ہی چلے آؤ، یہاں بہت ضرورت ہے آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے پیار بھی بہت کرتا ہے، اور جب ان کے حصے کا کام ان سے لے لیا کرتا ہے، جب کام پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیا کرتا ہے۔ میاں حضور آخر وقت تک نماز مغرب سے پہلے عصر تک لوگوں سے ملتے رہے، ان کی حاجتیں سنتے رہے اور لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے رہے، اور اسی عالم میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ملت اسلامیہ، ایک شاعر نے کہا تھا، پیام آئے مسلسل حکایتیں آئیں، پیام آئے مسلسل حکایتیں آئیں، وہ آئے بعد میں پہلے بشارتیں آئیں،
اور ملا ہے حضرت ثقلین جیسا پیر ہمیں، ملا ہے حضرت ثقلین جیسا پیر ہمیں، گناہ گاروں کے حصے میں رحمتیں آئیں، گناہ گاروں کے حصے میں رحمتیں آئیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقیناً یہ بہت بڑی غم کی خبر ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، یہ ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے آقا، ہمارے رہبر اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ قسم خدا کی کلیجہ منہ کو آتا ہے میاں حضور علیہ الرحمہ کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہوئے، لیکن یہ سچائی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ میاں حضور نے بڑی پریکٹیکل زندگی ادا کی، آپ نے پوری زندگی جا رہی ہیں، کبھی بیواؤں کو، مجبوروں کو مشینیں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور ایک ہاسپٹل آپ نے بنا رکھا ہے مزار پاک کے پاس، قبلہ شرافت علی میاں حضور کے مزار پاس کے برابر میں شاہ شرافت ہاسپٹل، وہاں غریبوں کا فری علاج کیا جا رہا ہے، اور آئے دن میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں جہاں غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے۔ بہت ساری تنظیمیں، حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی، حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس میدان عمل میں کام کر رہی ہیں، اور اللہ کی قسم لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ میاں حضور نے غریب بچیوں کی شادیاں کرائیں یا یہ کام کرتے تھے۔ قسم اللہ کی، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور ہمارے اتراکھنڈ کے جنگلوں میں جو گوجر مسلمان آباد ہیں، جب وہ گوجر مسلمان وہاں رہا کرتے تھے تو غیر مسلم لوگ اور غیر مسلم لوگوں کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت ساری آبادی تھی جو گوجر لوگ رہا کرتے تھے، اور وہاں پہ یہ جو وہابی، دیوبندی اور تمام فرقوں کے لوگ ہیں وہ ان کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب قبلہ شاہ شرافت علی میاں حضور پہنچے، جب بشیر میاں حضور پہنچے، ان کے حالات دیکھے تو آپ نے انہیں اسلام کی طرف رغبت دلائی۔ بہت سارے گوجر جو ہندو گوجر تھے، غیر مسلم تھے، وہ آپ کے حق پرست پر مسلمان ہو گئے اور بیعت ہو کر سلسلے میں داخل ہو گئے۔ پھر وہ ایک سلسلہ جاری رہا، پھر میاں حضور کا دورہ آیا۔ میاں حضور نے ان علاقوں کا دورہ کیا اور ان گوجروں کو اور ان جنگل میں رہنے والوں کو، ان لوگوں کو بتایا کہ اسلام کیا ہے اور ان کو طور طریقے بتائے۔ آج غالباً 4-5 لاکھ گوجر وہاں آباد ہیں، الحمدللہ وہ سارے کے سارے ثقلینی ہیں، وہ سب میاں حضور سے بیعت ہیں، میاں حضور سے مرید ہیں، اور ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں جب کبھی کوئی شیر آ جاتا ہے، جب کوئی درندہ آ جاتا ہے، ہمیں کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی گولی بندوق لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے آپ زبان سے نکل جاتا ہے، یا پیر المدد، یا پیر ہماری مدد فرمائیے۔ قسم اللہ کی، وہ کتنا ہی درندہ، کتنا ہی بڑا شیر یا کوئی بھی ہو، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، فوراً اللہ پاک میاں حضور کے وسیلے سے ان کی مدد فرما دیا کرتا ہے۔ میاں حضور کے نام لیوا جنگلوں میں ہیں، اور میاں کا نام لے کے اللہ کے احسان سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ ہے پہلی شرط عقیدے کی پختگی اے نور، جہاں پہ یاد کرو گے وہیں شرافت ہے۔ آپ لوگ بالکل رنجیدہ نہ ہو کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم کیسے وہاں پہنچے بریلی تک۔ قسم اللہ کی، روشن ضمیری جس کو بھی پروردگار دے، ہر چیز میں دکھائی اسے آر پار دے۔ بظاہر تو میاں حضور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، لیکن کل بھی وہ ہمارے ساتھ تھے، آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کل بھی وہ ہمارے دکھ درد کو دیکھ رہے تھے، آج بھی وہ ہمارے دکھ درد کو دیکھ رہے ہیں۔ قسم خدا کی، آپ کو زبان ہلانے کی دیر ہے، بلکہ تو آپ کو زبان ہلانے کی بھی دیر نہیں ہے، اور وہاں سے کام پورے ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کی داد رسی، فریاد رسی میاں حضور کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخر میں یہی بات کہہ کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ جب بھی کبھی آپ کے ذہن میں اس طرح کی بات آئے تو میاں حضور کا ایک جملہ میاں حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ میاں حضور کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں چہرے بدل جاتے ہیں، جلوے وہی رہتے ہیں۔ چہرے بدلتے ہیں،
جلوے وہی رہتے ہیں. ارے جلوے آج بھی وہی ہیں, چہرے بدل گئے صرف. آج بھی ہمیں سرکار غازی میاں حضور کی شکل میں میاں حضور کا چہرہ نظر آ رہا ہے, میاں حضور کے کمالات نظر آ رہے ہیں. میاں حضور کا چلنا دیکھنا ہے تو غازی میاں حضور کو دیکھیے, میاں حضور کا بیٹھنا دیکھنا ہے تو غازی میاں حضور کو دیکھیے, میاں حضور کا مسکرانا دیکھنا ہے تو غازی میاں حضور کو دیکھیے. قسم اللہ کی, میاں حضور نے ہمیں تنہا نہیں رکھا ہے, بلکہ میاں حضور نے اپنا لاڈلا, اپنا منظور نظر ہمیں سپرد کیا ہے, اور ہماری قیادت کو, ہماری رہنمائی کو میاں حضور اپنا ایک شعر چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ کی قسم, جب بھی میاں کی یاد آتی ہے ہم غازی میاں حضور کو چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھا لیا کرتے ہیں. جب بھی میاں کا چلنا یاد آتا ہے ہم غازی میاں حضور کو دیکھ لیتے ہیں. ملت اسلامیہ چہرے بدل جاتے ہیں, جلوے بہت وہی رہتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ والے یہ اپنی حیات زندگی میں ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کمالات عطا کیے ہیں, ان کو بظاہر تو اللہ نے بہت سارے کمالات عطا کیے ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنی ظاہری زندگی میں جب ہوتے ہیں, جو کام اللہ کے ولی, اللہ کے مقدس ولی اپنی ظاہری زندگی میں نہیں کر سکتے, بعد وفات یہ کام وہ بڑی آسانی سے کر دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی وفات کے بعد ان کی طاقتیں بڑھا دیا کرتا ہے, ان کی روحانیتیں بڑھا دیا کرتا ہے. قسم اللہ کی, کل بھی جب ہم میاں کو یاد کرتے تھے, میاں حضور ہماری مدد فرمایا کرتے تھے, میاں حضور ہماری داد رسی فریاد رسی کرتے تھے. آج بھی ہم جب میاں کو پکارتے ہیں, قسم اللہ کی ہماری زبان سے بعد میں نکلتا ہے, پہلی ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. میاں کی شان یہ ہے. میرے دوستو, میرے بزرگوں, ثقلینیوں ناز کرو اپنی قسمت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا مرشد عطا کیا, شاہ محمد ثقلین میاں حضور جیسے عظیم المرتبت شخصیت کا دامن نصیب ہوا, جن کی ولادت کی خوشخبری ان کی آمد سے پہلے ہی اولیاء اللہ دیتے نظر آ رہے ہیں. ثقلینیوں ناز کرو اپنی قسمت پر. قسم اللہ کی, جن کے سر پر دستار اور خطابت شاہ مولانا محمد بشیر میاں حضور باندھ رہے ہیں, حافظ شاہ جمال اللہ کے پیر و مرشد ان کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ کی قسم, ایسا اللہ کا مقدس ولی ہمیں نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے. میاں حضور علیہ الرحمہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دی, اور آپ نے اتنی سادہ زندگی گزاری ہے کہ آپ کے کردار و عمل نے بتا دیا کہ ولایت کہتے کسے ہیں. اللہ کی قسم, عادتیں ساری تمہاری ہیں رسول اللہ سی. یا پیر و مرشد, عادتیں ساری تمہاری ہیں رسول اللہ سی, ایک ایک سنت کو تم نے پھر سے زندہ کر دیا. آپ کی پوری زندگی میں آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کا آئینہ نظر آتی ہے. آپ کی زندگی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے تو میاں حضور کی زندگی کو دیکھیے. مولائے کائنات کی سخاوت کو دیکھنا ہے تو میاں حضور کی سخاوت کو دیکھیے. اور مولا حسن کے دسترخوان کو دیکھنا ہے تو خانقاہ شرافتیہ کے دسترخوان کو دیکھیے. اگر آپ کو غوث اعظم کی خانقاہ کے معمول دیکھنا ہے, خانقاہ قادریہ کے معمولات کو دیکھنا ہے, اور غوث اعظم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے, تو قسم اللہ کی میاں حضور کی خانقاہ کے معمولات کو دیکھ لیجئے, میاں حضور کی تعلیمات کو دیکھ لیجئے. قسم اللہ کی آپ کو غوث اعظم کا نمونہ نظر آئے گا, غوث اعظم کے آئینہ نظر آئے گا. اور اگر آپ کو غوث پاک کے بعد قبلہ شاہ جی میاں حضور کو دیکھنا ہو, ہم نے اگر بڑے بڑے اولیاء کرام کو نہیں دیکھا, اگر ہم نے بڑے بڑے علماء کرام محدثین کو نہیں دیکھا, تو قسم اللہ کی ہم اس پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم نے میاں حضور کو دیکھا تھا. آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی اے لوگوں, آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی اے لوگوں, ان کو جب یہ معلوم ہوگا تم نے ثقلین میاں کو دیکھا تھا, تو ان کو جب یہ معلوم ہوگا تم نے ثقلین میاں کو دیکھا تھا. اور میاں حضور کا معاملہ کیا ہے,
جو آپ دلوں پر راج کر رہے ہیں، جو آج چاروں طرف میاں حضور کا ڈنکا بج رہا ہے، آپ کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا آپ بہت خطاب کیا کرتے تھے؟ کیا آپ دنیا میں جا جا کر تقریریں کیا کرتے تھے؟ نہیں، میاں حضور نے اپنی جو ہے کردار و عمل سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کری، لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ ملت اسلامیہ آج کے اس دور میں جب خانقاہوں کی روایتوں کو مٹایا جا رہا تھا، آج کے اس دور میں جب خانقاہی رسم و رواج کا قتل ہو رہا تھا، میاں حضور نے آج کے اس خانقاہی دور میں اپنی خانقاہ شریف سے وہ تمام رسم و رواج قائم کر کے لوگوں کو بتایا کہ اصل خانقاہیت کہتے کسے ہیں، لوگوں کو بتایا طریقت کس چیز کا نام ہے، لوگوں کو بتایا تصوف کس چیز کا نام ہے۔ آپ علیہ الرحمہ قبلہ میاں حضور نے اپنی پوری زندگی جو ہے اسی بات کا درس دیا ہے۔ آج الحمدللہ میاں کا جو حلقہ ارادت اتنا وسیع ہے کہ پورے ہندوستان نے دیکھا، بلکہ پورے عالم اسلام نے دیکھا کہ میاں حضور کے جنازہ مبارکہ نے بتا دیا کہ میاں حضور کی شان کیا ہے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا تھا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کون حق پر ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے خود ہی مشاہدہ کر لیا کہ جنازے فیصلہ کرتے ہیں کون حق پر ہے اور کون اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میاں حضور کا جو تعلق تھا وہ عوام الناس سے، اور جو ایسے طبقے کے لوگ تھے جو غریب تھے، مفلس تھے، نادار تھے، ان سے بڑا مضبوط رشتہ تھا۔ آپ اپنے مریدوں کے لیے ایک شفیق باپ سے زیادہ مہربان نظر آتے تھے۔ ایک باپ بھی اپنی اولاد کو اتنی محبت نہیں کرتا ہے، قسم اللہ کی جتنی محبت ہمارے پیر و مرشد ہم سے کیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر کسی شاعر نے کہا تھا، اتنی محبت پیر سے ہم کب کرتے ہیں، اتنی محبت پیر سے ہم کب کرتے ہیں جتنی محبت پیر ہمارا کرتا ہے، جتنی محبت پیر ہمارا کرتا ہے۔ ہماری نسل قربان ان کی نسلوں پر، ہماری زندگیاں قربان، قسم اللہ کی ایسا پیر آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو ایسا پیر آپ کو نہیں ملے گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایسا پیر عطا کیا تھا، ایسا پیر سے ہمیں اللہ پاک نے نوازا تھا کہ جس کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں تھا، اور اللہ کا شکر ہے، ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد سے لے کر اوپر تک سلسلے میں جتنے بزرگ ہیں وہ سب یکتائے زمانہ ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے اپنے والے بہت کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میاں حضور نے ہمیشہ غریب طبقے کو، مفلس نادار لوگوں کو اپنے گلے کو لگایا۔ میاں حضور ایسے لوگوں کے پیر تھے کہ جن کو بہت زیادہ جلدی کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، جن کو کوئی گلے نہیں لگاتا ہے۔ جو غریب طبقے کے لوگ تھے، کسان تھے، مزدور تھے، اور مفلسی میں زندگی گزارا کرتے تھے، اور میاں حضور کے پاس جب آیا کرتے تھے تو میاں حضور ان کو گلے سے لگایا کرتے تھے۔ ان کی مجبوریاں سن کر، ان کی جو ہے حاجتیں سن کر میاں حضور فوراً وقتی طور پہ ہی ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بے شمار ایسے گھرانے ہیں بریلی شریف کے اندر جن کا روز دونوں تینوں ٹائم کا کھانا آستانے شریف سے جاتا ہے، اور میاں حضور اگر کوئی غریب آ جایا کرتا تھا، اپنی حاجت سنایا کرتا تھا تو مٹھی بند کر کے اس کی فوری طور پر مدد کیا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ گواہ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ کوئی مفلس میاں حضور سے سلام کی لائن میں لگا ہے اور اپنی مجبوری سنا رہا ہے، میاں حضور نے مٹھی بند کر کے اس کی مدد کر دی۔ اور یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے کہ غریب بچیوں کی شادیاں کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مفلسوں کی آپ مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی میاں حضور علیہ الرحمہ کی ذات سے نہ جانے کون کون سے ملک میں، کون کون سے شہروں میں مدرسے قائم ہیں، اور بہت سی تنظیمیں چل رہی ہیں جو ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا پیر عطا کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور ہمارے پاکستان کے پیر بھائیوں، قسم اللہ کی اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہم جس سلسلے سے وابستہ ہیں یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ قادریہ ہے، یہ سلسلہ مجددیہ ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، جس کو
آج سارے عالم میں سلسلہ ثقلینیہ شرافتیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، سلسلہ شرافتیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان میں اور ملک پاکستان میں کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں جو اس سلسلے کا فیضان موجود نہ ہو۔ الحمدللہ، آپ سرچ کر کے دیکھیں، آپ اس بات کو سرچ کریں، نقش بندی اور مجددی سلسلہ یہ دنیا میں فالوورز کے حساب سے سب سے بڑا سلسلہ ہے۔ آپ کا سلسلہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کا وہ سلسلہ ہے کہ جس نے اکبر بادشاہ کے خلاف جب آپ نے کھڑے ہوئے تو اس کا قلعہ کما کر دیا۔ اذانیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی، اذانیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی، جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مجدد الفسانی کا ہے، جو سچ پوچھو تو ہے صدقہ مجدد الفسانی کا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ ہمارا سلسلہ بڑا عظیم سلسلہ ہے اور ہم اس سلسلے سے وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک مولا ہمیں ان کے قدموں سے لگائے رکھ، ہمیں اس آستانے سے لگائے رکھ، اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرما، ان کے قدموں سے لگائے رکھ۔ ملت اسلامیہ، میرے کہنے میں لفظاً معنن جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ کریم ان کو معاف فرمائے اور ہم سب کو میاں حضور علیہ الرحمہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے میاں حضور کے منظور نظر اور میاں حضور علیہ الرحمہ کے نور نظر، ہم کروڑوں ثقلینیوں کے دل کی دھڑکن، ہمارے مرشد، ہمارے قائد، ہمارے رہبر حضرت الحاج محمد غازی میاں حضور ثقلینی صاحب کی عمر میں اللہ پاک بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ان کا سایہ ہم تمام مریدین معتقدین پر تادیر سلامت رکھ، اور بالخصوص ہمارے میاں حضور کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے کہنے میں لفظاً یا معنن جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ کریم ان کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اور آج یہاں جتنے لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں اور دور دراز سے جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سیدی مرشدی آقائی مولائی شاہ محمد ثقلین میاں حضور علیہ الرحمت والرضوان کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو قبلہ میاں حضور علیہ الرحمہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے میاں حضور کے جانشین و خلیفہ میاں حضور کے منظور نظر، ہزاروں کروڑوں ثقلینیوں کے دل کی دھڑکن، ہمارے قائد، ہمارے مرشد، ہمارے رہبر حضرت الحاج محمد غازی میاں صاحب ثقلینی کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ مولا کریم تو ہمارے غازی میاں حضور کا سایہ ہم تمام مریدین معتقدین پر تادیر سلامت رکھ، اور بالخصوص ہمارے میاں حضور کے خانوادے کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص ہمارے میاں حضور علیہ الرحمت والرضوان کے خانوادے کو حوصلہ و ہمت عطا فرما۔ ہم تمام مریدین کے دل بے چین ہیں، مولا ہمارے دلوں کو قرار عطا فرما۔ مولا ہمارے مرشد کی جدائی میں ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، مولا ہمارے دلوں کو قرار عطا فرما۔ مولا ہمارے مرشد کریم کے فیضان سے مالا مال فرما۔ مولا کریم یہاں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں، پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں، پیر بھائی میاں حضور کی محبت میں آئے ہیں، مولا ان سب کو میاں حضور کے فیضان سے مالا مال فرما۔ مولا کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ ہم لوگ اور یہ لوگ سب مل کر میاں حضور کے آستان شریف پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کرے، اور کوئی دن ایسا بھی آئے مولا کہ ہمارے پاکستان کے پیر بھائی قبلہ میاں حضور کی بارگاہ میں دیار شاہ شرافت میں آستان شریف پر حاضری دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جو لوگ ابھی ہندوستان حاضر نہیں ہوئے ہیں، بریلی شریف نہیں آئے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے، تمام پاکستانی پیر بھائیوں کی طرف سے میں نے کچھ اشعار کہنے کی کوشش کی ہے۔ آواز پر نہ جائیں لیکن الفاظ دیکھیں۔ جو پیر بھائی ابھی تک حاضر نہیں ہوئے ہیں ان کی تڑپ دیکھ کر
اور ان کا جذبہ دیکھ کر یہ کچھ الفاظ میں نے کہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کی طرف سے یہ الفاظ ہیں اور اس کو بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ کو۔ رہتے ہیں سرکار سات سمندر پار، رہتے ہیں سرکار سات سمندر پار، بلوا لو سرکار ہم کو اپنے دوار، بلوا لو سرکار ہم کو اپنے دوار، وہ ثقلینی دربار سات سمندر پار، لیکن ہم نادار سات سمندر پار، رہتے ہیں سرکار سات سمندر پار، نوری نوری گھر آنگن اور نوری بام و در، نوری نوری گھر آنگن اور نوری بام و در، دیکھنے پہنچے ہیں آقا سب آپ کے روضے پر، نوری نوری گھر آنگن اور نوری بام و در، دیکھنے پہنچے ہیں آقا سب آپ کے روضے پر، لیکن ہم نادار سات سمندر پار، لیکن ہم نادار سات سمندر پار، بلوا لو سرکار ہم کو اپنے دوار، ہم جیسے لاچار سات سمندر پار، جب یہ خبر ہم نے سنی تم چھوڑ گئے سنسار، جب یہ خبر ہم نے سنی تم چھوڑ گئے سرکار، جب یہ خبر ہم کو ملی تم چھوڑ گئے سنسار، پاکستان کی ہر ایک گلی میں مچ گیا ہاہاکار، روتی ہوئی دل سے صدا آئی ہر ایک بار، روتی ہوئی دل سے صدا آئی ہر ایک بار، بلوا لو سرکار ہم کو اپنے دوار، وہ ثقلینی دربار سات سمندر پار، میری خوشی اور میرا ہر غم دیکھتے رہتے ہیں، میری خوشی اور میرا ہر غم دیکھتے رہتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے ہر دم دیکھتے رہتے ہیں، ثقلین میاں سرکار سات سمندر پار، ثقلین میاں سرکار سات سمندر پار، بلوا لو سرکار سات سمندر پار۔ اور میاں حضور کے نام کے چرچے ہر کہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، اسی کو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ تیری شان و شوکت تیرا جلوہ دیکھا ہے، تیری شان و شوکت تیرا جلوہ دیکھا ہے، ہم نے تیرے نام کا چلتے سکہ دیکھا ہے،
تیری شان و شوکت تیرا جلوہ دیکھا ہے، ہم نے تیرے نام کا چلتے سکہ دیکھا ہے۔ اے میرے سرکار سات سمندر پار، اے میرے سرکار سات سمندر پار، بلوا لو ہم کو بھی اپنے آقا اب تو دوار، کاش یہ آنکھیں دیکھ لیں وہ ثقلینی دربار، ہم جیسے مفلس ہیں آقا، ہم جیسے لاچار، رہتے ہیں آقا ہم تو سات سمندر پار۔